سید علی خامنائی کی زندگی ایک ایسے انسان کی داستان ہے کہ جو غریب گھر میں پیدا ہوا، اس کے بعد کبھی جیل میں بند رہا تو کبھی نظر بند کر دیا گیا، کبھی اپنے ہی علاقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو کبھی اپنے ہی دیش کی ظالم حکومت کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوا، اور تو اور جان لیوا حملے کا شکار ہوا۔ ایک ایسا جان لیوا حملہ کہ جس میں جیسے تیسے جان تو بچ گئی، مگر جسم اس طرح سے زخمی ہوا کہ ایک ہاتھ کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی کھونا پڑ گیا، اور پھر آخر میں جا کر تو یہ انسان دنیا کے سب سے اہم دیشوں میں سے ایک دیش کا سب سے طاقتور انسان ہی بن گیا۔ ممکن ہے کہ آپ سید علی خامنائی سے اختلاف رکھتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ رکھتے ہوں، مگر وہ ایک چیز کہ جس پر سبھی ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سید علی خامنائی 20ویں اور 21ویں صدی کے دنیا کے وہ کردار ہیں کہ جن کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ آج چاہے ایران کی فورن پالیسی ہو، دنیا میں نیوکلیئر سے جڑا ہوا کوئی معاملہ ہو، مڈل ایسٹ کی صورتحال ہو، یا پھر مسلم دنیا کی راجنیتی ہو، ان جیسی ہر چیز پر آپ لوگوں کو بڑے اکشروں میں ایک نام ضرور لکھا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ نام ہوگا خامنائی۔ اتہاس سید علی خامنائی کو کیسے یاد رکھے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر ہاں ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ایران کے مشہد شہر کی ایک غریب گلی میں پیدا ہونے والے اس بچے نے دنیا کی راجنیتی پر ایک ایسا اثر چھوڑا ہے کہ جو آنے والی کئی صدیوں میں بھی مٹ نہیں سکے گا۔ جب یہ انسان پیدا ہوا تو دنیا کے لیے ایک عام سا ہی بچہ تھا، مگر جب اس بچے نے دنیا کو الوداع کہا تو ایک عالم نے گواہی دی کہ یہ انسان کتنا بڑا اور کتنا خاص تھا۔ جب کسی دور میں اس بچے نے سب سے غریب گھروں میں سے ایک گھر میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں تو اس بچے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب جب اس بچے نے اس دنیا کو الوداع کہا تب بھی دنیا کے مال و دولت کے نام پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر ہاں ایک چیز ضرور تھی، اور وہ تھا اپنے ملک کے لوگوں کا پیار، ایسا پیار کہ جس کے لیے ایران کی بڑی بڑی سڑکیں بھی چھوٹی پڑ رہی تھیں۔ سید علی خامنائی کے جو 1980 اور 81 کے دور سے لے کر 1989 اور 90 کے دور تک آلریڈی لگ بھگ دنیا کے 12-13 دیشوں کا دورہ کر چکے تھے۔ جب 1989 کے دور میں ایران کے سپریم لیڈر بنے تو اس کے بعد تو پھر انہوں نے اپنی موت تک، مطلب اگلے 36-37 سال تک ایران کی سرحد سے باہر قدم تک نہیں نکالا۔ مطلب نہ تو وہ کبھی ایران دیش سے باہر گئے اور نہ ہی انہوں نے کسی بھی دیش کا کوئی دورہ کیا۔ ویسے غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ سید علی خامنائی کے پولیٹیکل کریئر کی شروعات بھی 1981 کے دور سے ہی ہوئی تھی، جب انہوں نے ایران کی راجنیتی میں قدم رکھنے کے لیے وہاں کے راشٹرپتی کے الیکشن میں پہلی بار اترنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں ایران کے جو رہبر ہوا کرتے تھے، مطلب کہ ایران کی ہسٹری کے فرسٹ سپریم لیڈر روح اللہ خمینی، ان کا شروعاتی دنوں سے ہی یہی نظریہ تھا کہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں، مطلب کہ جو عالم ہیں، ان کو ان الیکشن وغیرہ والی سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ مگر کرانتی ہو جانے کے بعد اگلے 1-2 سالوں میں ہی ان کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ جتنے بھی چن کر راشٹرپتی آ رہے ہیں یہ پھر اپنی مرضی سے پردھان منتری وغیرہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالموں اور پولیٹیشینز کے بیچ اندر ہی اندر تکرار بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب انہوں نے بہت کم وقت کے اندر ہی اپنے اس نظریے کو بدل لیا تھا، اور ان کے اس نظریے کے بدلنے کا ہی نتیجہ تھا کہ سید علی خامنائی کے جو مشکل دور کے روح اللہ خمینی کے بڑے ساتھی سمجھے جاتے تھے اور جن کو ان کا چہیتا بھی سمجھا جاتا تھا، ان کو 81 کے الیکشن میں اترنے کی منظوری مل گئی۔ سید علی خامنائی اب ایک طرف اپنے الیکشن کی مہم تو چلا ہی رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک عالم کے طور پر جو ان کی پرانی ڈیوٹی تھی اس کو بھی بخوبی نبھا رہے تھے۔ وہ ابھی بھی الگ الگ مسجدوں میں جا کر تقریریں کیا کرتے تھے اور ایک عالم کے طور پر دینی سوالوں کے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ 27 جولائی 1981 کے دن وہ تہران کی ابو ذر مسجد میں ایک ایسی ہی تقریر کر رہے تھے کہ جب ایک بندہ آگے اٹھ کر آیا اور اس نے پھر سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر اپنا ٹیپ ریکارڈر رکھا تاکہ وہ سید علی خامنائی کی بات کو ریکارڈ کر سکے، اور پھر ریکارڈنگ چالو کرنے کے لیے اس نے بٹن دبایا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہی وہ ٹیپ ریکارڈر بلاسٹ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی اور اتفاقی دھماکہ نہیں تھا، بلکہ سید علی خامنائی کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ سید علی خامنائی اس حملے میں بچ تو گئے مگر بری طریقے سے زخمی ہوئے تھے۔ فوراً ان کا علاج شروع کروایا گیا، مگر پہلے ہی اس خطرناک دھماکے کا ان کے ایک ہاتھ پر اور ان کے بولنے کی صلاحیت پر گہرا اثر پڑ چکا تھا۔ حالانکہ بعد میں وہ صحیح طور پر بولنے تو لگے تھے، مگر ان کا جو ہاتھ تھا وہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ اکتوبر 1981 وہ وقت تھا کہ جب سید علی خامنائی فائنلی ایران کے راشٹرپتی چنے گئے۔ راشٹرپتی بننے کے بعد اب سید علی خامنائی کے
سامنے مشکلوں کا ایک پہاڑ موجود تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک طرف دنیا کو تو ایسا لگتا تھا کہ ایران میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، 1979 میں انقلاب وہاں پر کامیاب ہو چکا ہے، مگر دوسری طرف ایران کے اندرونی حالات پوری طریقے سے ایک الگ داستہ بیان کرتے تھے۔ 1979 سے لے کر اب تک یہ دیش پوری طریقے سے اسٹیبل ہو ہی نہیں پایا تھا۔ اندر موجود جو ایسی طاقتیں تھیں کہ جو اس انقلاب کی مخالفت کرتی تھیں اور اس سسٹم کو پلٹنا چاہتی تھیں، وہ آئے دن جگہ جگہ پر بم بلاسٹ کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ دوسری طرف ایک عراق دیش تھا کہ جو عرب دیشوں کی سرپرستی میں ایران کے اوپر چڑھائی کر چکا تھا اور عراق ایران کی ایک لمبی اور خونی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں اب سب سے پہلے تو سید علی خامنہئی نے پاسدارانہ انقلاب مطلب کہ جو IRGC ہے اس کو مضبوط کرنے پر کام شروع کیا۔ اس کے لیے باقاعدہ وہ عراق جنگ میں جو فرنٹ پوزیشنز ہوا کرتی تھیں ان پر بھی ایک اچھا خاصا وقت گزارا کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف جو ایران کے اندرونی مسائل تھے ان سے نپٹنے کے لیے سید علی خامنہئی نے اب ایک بسیج نام کی نئی اسپیشل پولیس بنائی۔ یہ ایک ایسی پولیس تھی کہ جس کے اندر مدرسے کے اسٹوڈنٹس اور عام لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور پھر بسیج نام کی اس پولیس کو IRGC سے لنک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب اس کے پاس ایک غیر معمولی طاقت آ گئی۔ وہ بسیج ہی تھی کہ جس نے پھر اس دور میں ایران کے اندر اٹھنے والی ہر سیاسی تحریک سے ایک ایک کر کے نپٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک اور غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ علی خامنہئی کے آنے سے پہلے تک یہ جو IRGC تھی جو صرف سپریم لیڈر کو ہی رپورٹ کیا کرتی تھی، تو کیونکہ یہ صرف سپریم لیڈر کی ہی سنا کرتی تھی اور انہیں کو ہی رپورٹ کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے ایران کا جو باقی حکومتی سسٹم تھا وہاں پر ان کو لے کر بہت کم ہی ہمدردی پائی جاتی تھی۔ مگر سید علی خامنہئی نے آنے کے بعد اس چیز کو بھی بدل ڈالا، بلکہ انہوں نے IRGC کو ایران اور ایران کی حکومت کا اٹوٹ حصہ بنانے کے لیے ہر جگہ پر انوالو کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کے ڈیفنس کے معاملے میں، وہاں کے بزنس کے معاملے میں، وہاں کی فورن پالیسی کے معاملے میں ہر جگہ پر IRGC ہی نظر آنے لگی، جس سے اب IRGC نہ صرف سب سے زیادہ مضبوط ہو گئی بلکہ وہ علی خامنہئی کے اشارے پر بھی چلنے لگی۔ اب کیونکہ سید علی خامنہئی کی پالیسیز کی وجہ سے ایران دھیرے دھیرے کافی حد تک اسٹیبل ہو چکا تھا، ایران میں خوشحالی واپس آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے جب 85 میں دوبارہ سے الیکشن ہوئے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ سید علی خامنہئی دوبارہ ایران کے راشٹرپتی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ خمینی اور خامنہئی کا جو رشتہ تھا وہ صرف استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ سید علی خامنہئی تو ہمیشہ روح اللہ خمینی کو اپنا مرجع، رہبر اور باپ کہا کرتے تھے۔ دوسری طرف جو روح اللہ خمینی تھے وہ بھی علی خامنہئی کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، ہر قومی اور مذہبی معاملے میں ان کا مشورہ لیا کرتے تھے اور عام طور پر ان کو محبت میں میرے عزیز خامنہئی کہا کرتے تھے۔ ایک بار روح اللہ خمینی نے علی خامنہئی کے بارے میں کہا تھا کہ علی خامنہئی ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام اور انقلاب کی خدمت میں گزار دی۔ ویسے دوستو یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے کہ علی خامنہئی کی طرف سے کبھی کبھی روح اللہ خمینی سے اختلاف بھی کیا جاتا تھا، خاص طور سے ان کی اکنامی کو لے کر جو پالیسیز ہوا کرتی تھیں، اور سپریم لیڈر روح اللہ خمینی بھی اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آزادانہ سوچیں اور ان سے الگ ہٹ کر سوچیں۔ روح اللہ خمینی نے ویسے تو اپنی زندگی میں ہی آیت اللہ منتظری کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، مگر بعد میں کچھ سیاسی اختلافات ہونے کی وجہ سے ان کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اسی لیے تو جب جون 1989 میں روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو پھر ایران کے اندر یہی سب سے بڑا سوال کھڑا ہوا کہ اب ان کی موت کے بعد اس سب سے بڑی پوزیشن کو کون سنبھالے گا۔ نئے سپریم لیڈر کو چننے کی ذمہ داری مجلس خبرگان کی تھی، اسی لیے اب اس نے جلد سے جلد اس سوال پر غور کرنے کے لیے ایک اجلاس بھی بلا لیا تھا۔ اس اجلاس کے اندر ہاشمی رفسنجانی بھی موجود تھے، جنہوں نے ہی مجلس کو یہ بتایا کہ روح اللہ خمینی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جو سید علی خامنہئی ہیں وہ سپریم لیڈر کی پوزیشن سنبھالنے کے لیے پوری طریقے سے اہل ہیں، لہٰذا مجلس نے بھی فوراً ہی سیکنڈ سپریم لیڈر کے طور پر سید علی خامنہئی کو ہی چن لیا تھا۔ اس کے پیچھے دو مین وجہ تھیں۔ پہلی وجہ تو سید علی خامنہئی کا پچھلے 7-8 سال کا ریکارڈ، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجلس کو اس بات کو بھی یقینی بنانا تھا کہ کسی ایسے انسان کو چنا جائے کہ جو فیوچر میں ایران کو ہر طرح سے اسٹیبل رکھ سکے۔ لہٰذا مجلس کا یہ اندازہ، یہ فیصلہ پوری طریقے سے صحیح بھی ثابت ہوا، کیونکہ سید علی خامنہئی کی لیڈرشپ میں پھر ایران پہلے سے بھی زیادہ اسٹیبل
لیول ہوتا چلا گیا۔ ویسے دوستو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ سید علی خامنائی کے اگر دور کو 1989 کی بجائے 81 سے جوڑا جائے تو یہ پوری مدت 44 سال بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ایران کے اتہاس پر نظر ڈالی جائے تو ایران کے لگ بھگ 2500 سال کے اتہاس میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں جنہوں نے لمبے لمبے وقت تک راج کیا ہے، ان میں پھر سید علی خامنائی کا نام چوتھے نمبر پر آئے گا، کیونکہ پہلے نمبر پر تو شاہ پور سیکنڈ کا نام آتا ہے کہ جو لگ بھگ 300 عیسیٰ پورو کے آس پاس میں ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے پرشیا پر لگ بھگ 70 سال راج کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر 16ویں صدی کے صفوی سلطنت کے حکمران طہماسپ کا آتا ہے کہ جنہوں نے لگ بھگ 52 سال حکومت کی تھی۔ تیسرا نمبر 19ویں صدی کی قاجار ڈائنیسٹی کے ناصر الدین شاہ قاجار کا ہے کہ جنہوں نے لگ بھگ 48 سال حکومت کی تھی، جبکہ چوتھا نمبر پھر 20ویں اور 21ویں صدی کے اسلامک ریپبلک آف ایران کے سید علی خامنائی کا ہے کہ جنہوں نے 1981 سے لے کر 2026 تک ایران جیسے بڑے دیش کو چلایا۔ ہمارے اس ماڈرن مڈل ایسٹ کے اندر سید علی خامنائی اتنے لمبے عرصے تک راج کرنے والے اکلوتے لیڈر تھے، جبکہ ان کا تعلق کسی شاہی خاندان سے بھی نہیں تھا۔ آج کی ڈیٹ میں ایران کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر انسٹیٹیوٹ میں، ان کے کام کرنے کے طریقے میں، ایران کی فورن پالیسی میں، ایران کی اندرونی سیاست میں، ایران کی پولیس میں، ایون ایران کی عدالتوں میں بھی صرف اور صرف سید علی خامنائی کی ہی چھاپ نظر آئے گی۔ آج کے دور میں ایران کی لگ بھگ 71% آبادی ایسی ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنکھ ہی اس وقت کھولی تھی کہ جب سید علی خامنائی یا تو وہاں کے راشٹرپتی تھے یا پھر وہاں کے سپریم لیڈر تھے، مطلب انہوں نے اپنے لیڈر کے طور پر صرف اور صرف سید علی خامنائی کو ہی دیکھا۔ ویسے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سید علی خامنائی کے دور میں خود ایران کے اندر سے ہی کئی الگ موقعوں پر ایسی طاقتیں یا پھر ایسی تحریکیں اٹھیں کہ جنہوں نے سید علی خامنائی کے اس پورے سسٹم کو یا پھر ان کے بنائے گئے قانونوں کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو ہمیشہ ہی الگ طرح سے کچل دیا گیا۔ جبکہ باہر کے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے سید علی خامنائی نے ایک نیا کانسیپٹ پیش کیا، جس کانسیپٹ اور جس تھیوری کے تحت لبنان کے اندر حزب اللہ کو، فلسطین کے اندر حماس کو اور یمن کے اندر انصار اللہ کے جن کو ہوتیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا گیا، جہاں ایک طرف ایران اور اس کے سپورٹرز کی طرف سے ان کو ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیا گیا، تو وہیں دوسری طرف ایران کے دشمنوں اور ایران کے مخالفین کی طرف سے ان تمام کو ایران کا پراکسی قرار دیا گیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خود ایران سمیت یہ سارے گروپ ہی ہیں کہ جو 2023 سے لے کر اب تک اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو دکھائی دیے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی سید علی خامنائی کے پولیٹیکل کریئر سے جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی کہانی یا کچھ میموریز کہ جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔